بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مختلف موضوعات پر ڈیولپمنٹس ہوئی, ان پہ بات کریں گے. مثال کے طور پہ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آپ جانتے ہیں 9 مئی کا واقعہ ہوا. 9 مئی کے واقعے کے بعد یہ شنید ہوئی کہ جو ڈائریکٹلی متعلقہ افراد ہیں جنہوں نے ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کیے ہیں, جو کسی بھی طریقے سے اس معاملے میں انوالو ہیں, ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمات چلیں گے. پھر وہ سلسلہ شروع بھی ہو گیا. کچھ پٹیشنرز گئے سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بینچ بنا, وہ 9 رکنی بینچ بنا, پھر وہ 6 رکنی ہو گیا. اس کی سماعت جاری تھی. استدعا یہ کی گئی دوسری پارٹی کی طرف سے کہ اس میں فل کورٹ بنا دیا جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کہہ دیا کہ اس میں فل کورٹ نہیں بنایا جائے گا. فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی گئی, جو کہ گورنمنٹ کی خواہش تھی کہ ایسا ہو. تو اب یہ کیس ویسے ہی آگے بڑھے گا. تو اب اس کیس میں آگے کیا مراحل ہیں, اس کیس کا فیصلہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے, ایک یہ ڈیولپمنٹ. دوسری بہت انپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے, گورنمنٹ تو جا رہی ہے, اس میں کوئی خبریت نہیں ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے, اس میں کوئی خبریت نہیں ہے. خبریت کہاں چھپی ہوئی ہے, خبریت اس میں چھپی ہوئی ہے کہ پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کب جا رہا ہے, یعنی کہ الیکشن کب ہو رہا ہے, 90 دن میں ہی ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے. کل آئی بروز اس وقت ریز ہو گئیں جب عاصمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ کہا, شہباز شریف صاحب نے, کہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے الیکشنز. نئی مردم شماری کا مطلب ہے کہ نئی حلقہ بندیاں اور ٹائم ٹیکنگ پروسیس, جس کا مطلب عملاً یہ ہے کہ 90 دن میں تو پھر الیکشن نہیں ہوتا, اس سے آگے ہی جائے گا معاملہ. تو یہ کتنا ممکن ہے اور کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن کب تک ایکسپیکٹڈ ہے. تو اور بھی بہت ساری خبریں. ایک ریکارڈ بنا لیا ہے گورنمنٹ نے قانون سازی کا. 2 دنوں میں سینچری بابر اعظم سے اچھا کھیل رہی ہے گورنمنٹ اس وقت. ٹھکا ٹھک قانون پاس. اور اس پر نالا ہے, اس پر پشیماں ہے گورنمنٹ کے اپنے ہی سارے لوگ بھی, کہ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی. تو آغاز کرتے ہیں. سینئر قانون دان آف کورس, فارمر گورنر رہے پنجاب, جناب لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو فار ٹائم سر. ذرا آغاز کر لیتے ہیں اسی معاملے سے جس میں آپ خود پٹیشنر ہیں, یعنی کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ ہو, اس کے حوالے سے جو مختلف پٹیشنرز, اس میں ایک آپ, یعنی آپ بھی اس میں جاتے ہیں سپریم کورٹ, اعتزاز صاحب along with others, اور آج فل کورٹ بنانے کی استدعا ہو گئی مسترد. ایک سوال ہے ویسے ہی آپ کی دائرے سے, آپ لوگوں کی پلی تھی کہ فل کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو دوسرا فریق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اتنی کیا جلدی ہے, اتنی جلدی کیا ہے, ایک بڑا معاملہ طے ہو رہا ہے, تھوڑا سا ٹائم اور لگ جائے گا نا, لگ جائے. آج جج صاحب نے کہا نا بھائی ستمبر تک تو اویلیبل ہی نہیں ہے سارے, تھوڑا ٹائم بعد ہو جائے, لیکن ہمیشہ کے لیے اتنا بڑا فیصلہ آنا ہے تو ایک اچھا ہے کہ زیادہ ججز کا سینس آ جائے. تو اس میں حرج کیا تھا اگر تھوڑا ٹائم اور لگ جاتا اور فل کورٹ بن جاتا تو. دیکھیں وسیم, ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پٹیشنر نہیں ہوں, بیرسٹر اعتزاز صاحب جی آپ کی طرف سے آپ پیش ہیں. جی ہاں جی میں ان کا وکیل. جی تھوڑی سی میں نے کہا تصحیح کر دوں. میرا مطلب وہی تھا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو جس بات کا آپ نے بہت بڑا ایک فسانہ بنایا, وہ میرا فائل یعنی بیرسٹر اعتزاز احسن اور میں خود, اور یہ ہماری روایات ہیں, جب کیس لگنا ہو یا ہماری کوئی استدعا ہو تو ہم چیف جسٹس صاحب سے ملتے ہیں. ہم نے اپنی پٹیشن میں بھی لکھا ہے اور ہم چیف جسٹس صاحب کو جا کر ملے کہ جناب فل کورٹ مہربانی کر کے بٹھائیے گا, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ 11-5-9-3-5-3 یہ اس کی نظر پھر ایک حکومت کو بہانہ مل جائے, اور ہیلے بہانے سے یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم خود چاہیں گے کہ فل کورٹ بیٹھے تاکہ یہ ایشو متنازع. یہ آپ لوگوں نے کہا جب آپ کی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, تب آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اس کو فل کورٹ بنایا ہے. جی بالکل ہماری استدعا یہی تھی. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ دیکھیے اس وقت چھٹیاں ہیں اور کچھ جج صاحبان حج کے لیے گئے ہیں, کچھ جو ہے رخصت پر ہیں اپنے ذاتی وجوہ کی بنا پر, تو وہ فل کورٹ کا نہیں ہے. لیکن پھر ہم نے استدعا کی کہ جناب جو ججز میسر ہیں ملک میں تو ان ساروں کو پلیز بٹھا دیجئے گا, تاکہ یہ نہ ہو کہ من پسند چیف جسٹس صاحب نے یا وہ ججز بٹھا دی ہیں جن پر سمجھتی ہے حکومت پی ڈی ایم کی. اگر فیصلہ ان کے حق میں آئے تو وہ ٹھیک تھا, سوری صاحب والا ڈپٹی اسپیکر والا فیصلہ وہ تو بہت اچھا تھا, اور انہی جج صاحبان نے اگر کوئی اور فیصلہ کیا تو وہ پھر 5-3 کی نظر ہو گیا اور پتہ نہیں. تو آپ نے کہا سر جو اویلیبل ہے ان کا تو بنا ہی دیجیے گا جو میکسیمم پاسبل ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم نے استدعا کی. تو چیف جسٹس صاحب نے وہ 9 رکنی بینچ جو 9 ججز میسر تھے بشمول ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس, سینئر پیونی جج کے اور سیکنڈ سینئر جج جسٹس طارق مسعود صاحب کے, جسٹس آفریدی صاحب کے شمول 9 ججز کی بینچ بنا دی.
اور یہ آپ کو پتہ ہے جو ڈیوائڈ اس وقت ہوئی ہے ڈویژن، یہ دونوں سائڈز کے جو ہے متفق مشترکہ ججز پر محیط تھا یہ 9 رکنی بینچ جو ہے. لیکن اچھا وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ بات یہ منظرنامہ یہ پس منظر سمجھ گیا میں، لیکن پھر بھی وہی سوال کہ چلیں اگر انتظار کر لیا جاتا جو فریق مخالف کا جو اس وقت پلی ہے، میں آئی مین ڈیولز ایڈوکیٹ، کہ بھائی انتظار کر لیا تھا تھوڑا، تو ستمبر تک تو آ ہی جانا تھا نا، قیامت تک کے لیے تو نہیں چلے گئے چھٹیوں میں، تو بھائی بہتر ہو جاتا. تو اس میں کیا حرج تھا؟ یہ میں آپ کا موقف جاننے کے لیے پوچھ رہا ہوں. آپ کا ظاہر رائٹ ہے جو بھی آپ رائے رکھیں. دیکھیں میرا موقف نہیں ہے، یہ حقائق پر مبنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ سینئر پیونی جج اور جسٹس طارق مسعود صاحب نے اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، بلکہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. سو آپ مجبور نہیں کر سکتے ہیں. تیسرے جج صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پہلے ہی کہا کہ دیکھیے میری ایک رشتہ داری جسٹس جواد خواجہ صاحب کے ساتھ ہے، لیکن ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک جو ہے پبلک مفاد عامہ کی ایک لیٹیگیشن میں انہوں نے پٹیشن کی ہے. کسی کو کوئی آج اعتراض ہے تو بتا دیں، میں نہیں بیٹھوں گا. میں کسی نے اعتراض نہیں کیا بشمول وفاق کے، بشمول اٹارنی جنرل کے. 2 دن بحث چلتی رہی، تیسرے دن آ کے جناب انہوں نے کہا کہ ہمیں ان پر اعتراض ہے. تو سر یہ تو ہو گیا نا 6+3 9، یعنی 9 کا بنا 3 الگ ہوئے، سب نے اپنی اپنی وجوہات بتائیں، 6 رہ گئے ابھی بھی، لیکن ٹوٹل ججز کی عدد 17 ہوتی ہے نا، ابھی ایک آدھ کم بھی ہے. تو میرا سوال پھر وہی ہے کہ اگر اس میں کچھ دنوں بعد جب باقیوں کی اویلیبلٹی ہو جاتی اور فل کورٹ بن جاتا تو اس پر آپ کا کیا اعتراض تھا کہ ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آپ نے بتا دیا کہ آپ نے تو ٹو اسٹارٹ وتھ کہا ہی تھا کہ فل کورٹ بنائے، لیکن ابھی اگر یہ کر لیا تھا تو کیا مسئلہ؟ وسیم یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوا کہ عرفان قادر صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو ہے کہا کہ میں وزیر دفاع کا وکیل ہوں اور ہمیں 3 ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر اعتراض ہے، چیف جسٹس بشمول 2 اور ججز کے. تو یار وسیم یہ مذاق ہو رہا تھا اس عدالت کے ساتھ، اس تمام معاملے کے ساتھ، تمام مسئلے کے ساتھ. یہ ممکن نہیں تھا اور ناممکن ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں پاسبل ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتا کہ جج صاحب نے تو آج کمیٹی میں ہے، اس لیے میں اس کو وسیم میں اس کو جوڈیشل پراپرٹی میں زیادہ اس کی جو ہے کھولنا نہیں چاہتا، ورنہ جو گند اس وقت جو ہے پی ڈی ایم نے اس عدلیہ کے ساتھ جو مذاق کیا ہے، یہ ان کی سابقہ روایات کے عین مطابق ہے. جو انہوں نے حملہ کیا تھا، ڈیوائیڈ کیا تھا، تقسیم کیا تھا، جسٹس جو ہے سجاد علی شاہ کے خلاف ایک جو ہے جوڈیشری کے اندر ایک باقاعدہ کیا تھا اور پھر ان کو معزول کروا دیا تھا. میں نہیں چاہتا کہ ان گند کو کھولوں. آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. میں پی ڈی ایم کا صرف بیان کوٹ کرتا ہوں ایک، لیکن میں آپ سے سوال پی ڈی ایم کے حوالے سے نہیں کر رہا، ایک جج صاحب کے حوالے سے کروں گا. ایک تو یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا یہ مذاق چل رہا تھا، یہ ہو کیا رہا تھا جو کچھ آپ نے واقعات کوٹ کیا. پی ڈی ایم والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مذاق چل رہا تھا یا کیا ہو رہا تھا کہ پٹیشنر جو کہ اعتزاز صاحب ہیں اور ان کے ریپرزینٹیٹو یعنی کھوسا صاحب یہ جاتے ہیں عزت مآب چیف جسٹس صاحب کے پاس اور کہتے ہیں کہ سر یہ کیس لگائیں، اور پھر جو ہے وہ کیس لگ بھی جاتا ہے. چلیں لیکن یہ تو ہے پی ڈی ایم ان کو چھوڑیں، چونکہ وہ آپ کہہ رہے ہیں صاحب کا روایت ہے وہ. لیکن میں وہ کوٹ کر رہا ہوں جو جج صاحب نے لکھ دیا، ریکارڈ کا حصہ بن گیا عزت مآب جناب طارق مسعود صاحب نے، کہ پاکستان کے وطن عزیز میں کتنے لوگوں کو یہ بہترین سہولت حاصل ہے. یہ بہترین کا لفظ ان کا نہیں ہے، میرا لفظ ہے. کتنے لوگوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ جناب وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جائیں اور اپنے پینڈنگ کیسز کے حوالے سے درخواست کریں اور پھر وہ کیس لگ جائے. تو یہ بھی یہ پریویلیج آپ کو اور اعتزاز صاحب کو حاصل ہو سکا. یہ جج صاحب نے کہا، پی ڈی ایم نے نہیں کہا. صد احترام ان جج صاحبان کے، اور ان کے بڑے بھائی سردار اسحاق میرے ذاتی دوست بھی تھے. بصد احترام یہ ہمیشہ سے یہ ایک روایت رہی ہے، روایات رہی ہیں کہ جب بھی سائل یا سائل کا وکیل، اور وکیل خصوصاً جو ہے، سائل تو ظاہر ہے ڈر کے مارے جاتا بھی نہیں ہے، وہ قریب سے بھی نہیں بھٹکتا، لیکن سائل کا وکیل اگر وہ ایمرجنسی کو محسوس کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز معاملہ جس طرح اب ہمارا تھا کہ نہ صرف یہ ایمرجنسی ہے بلکہ اس کو فل کورٹ بٹھائی جائے اور ہم اس کا استدلال دینے کے لیے، اس لیے یہ ہمیشہ سے روایات رہی ہیں. بصد احترام ان سینئر جج صاحبان کے. طارق مسعود صاحب سپریم کورٹ پاکستان کے جج، ان کو نہیں معلوم کہ یہ روایت رہی ہے، ان کو کچھ ان یوزول لگا تبھی انہوں نے اس طرح سے کامنٹ کیا، ریمارک کیا، بلکہ فیصلے کا حصہ بنایا نا اپنی، یعنی اپنے آرڈر کا حصہ بنایا. ان کو کچھ ان یوزول لگا ہوگا نا. وسیم بادامی بصد احترام میں تو عرض کر رہا ہوں، میں ان سے بہت سینئر ہوں. ان کے بڑے بھائی کا میں ایک دوست بھی تھا، رقیب بھی تھا، اور
ہم ہزاروں کیسوں میں اکٹھے پیش بھی ہوتے رہے. سو یہ مجھے نہ کرمائیں کہ میں تردید کروں, لیکن بصد احترام ان جج صاحبان کے 50 سال سے میں یہی کام کر رہا ہوں جب کوئی ایسا ہوتا ہے, اور میں نہیں اکیلا, سبھی جج وکیل صاحبان سینئر وکلاء کا یہ پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ جا کے چیف جسٹس صاحب, چاہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں, چاہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں, چیمبر میں جا کے استدعا کرتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے ارجنسی ہے اس معاملے میں, یا اس میں یہ مسئلہ ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے, اس میں قطعاً کوئی مذائقہ نہیں ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی درست نہیں لکھا گیا کہ اگلے دن کیس لگ جاتا ہے, اگلے دن کیس نہیں لگا. یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ سالوں تک درخواست کسی کی پڑی رہتی ہے, کسی عام آدمی کی, زید بکر کی, اور ٹیک اپ نہیں ہوتی. وہاں پر کچھ لوگوں کو یعنی کچھ لوگوں کے لیے چیف جسٹس صاحب اتنے اپروچیبل ہوں کہ وہ ریگولرلی جاتے ہوں اور کہتے ہوں کہ سر مہربانی کریں, ایمرجنسی ہے, کیس لگاؤ, کیس لگ جائے. یہ ذرا سا مطلب یہ ٹھیک ہے اسی ملک میں کہ جہاں پر دوسری سائڈ یہ بھی ہو کہ لگتے ہی نہیں ہے کیس, نسلیں چینج ہو جاتی ہیں بچوں کی, بچے سے بڑے ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, کیس ہی نہیں لگتا. بادامی دیکھو, یہ ایک مسئلہ مختلف نوعیت کا تھا. نہ میرا کوئی ذاتی کیس تھا, نہ اعتزاز احسن کا ذاتی کیس تھا. یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے, یہ 25 کروڑ عوام کی سراسیمگی کا مسئلہ تھا, یہ آئین اور قانون کا مسئلہ تھا. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ لیاقت حسین کے کیس میں دیر کی تو کچھ لوگ پھانسی چڑھ گئے تھے, اور بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف کی جو ہے آرڈیننس یہ ہے, یہ غلط آرڈیننس ہے, اور اسی طرح جو ہے انہوں نے کالعدم قرار دیا. تو اس میں بہت زیادہ جو ہے ایجنسی انوالو ہوتی ہے, پبلک انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے, آئین کی جو ہے تضحیق جو ہے ہمارا جو ظاہر ہے کہ پیشے کا تقاضا ہے کہ جہاں آئین کے سے ماورا کوئی قدم کیا جا رہا ہو, وکیل کے کالے کوٹ کا فرض ہے کہ وہاں جا کے تدارک کرے. اس پہ آخری بات, پھر ہم اگلے مردم شماری والے موضوع بات ہے. اس میں آخری یہ آپ کی یہ ایک روز پہلے ملاقات ہوئی تھی جب یہ کیس پھٹا, وہ سے ایک دن پہلے ہوئی تھی ملاقات؟ جی یہ بھی درست نہیں ہے. 4 دنوں کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ویریفائی کرنے کے بعد لگایا تھا. یہ غالباً ان سے جو کلیریکل مسٹیک ہو گئی ہے, یا ان کو جو ہے وہ سمجھنے میں تھوڑا ان سے تساہل ہوا ہے. درست نہیں ہے, یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ اسی دن اگلے دن لگا دیا. اوکے ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. سر وزیر اعظم پاکستان نے کل کہا کہ اگلے الیکشنز نئی مردم شماری کے تحت ہی ہوں گے, اور ہم اب یہ معاملہ جائے گا مشترکہ مفادات کونسل میں, جس سے پھر تاثر یہی بنا کہ اس کا مطلب کم از کم پھر کتنی تاخیر ہوتی ہے, نہیں یہ تو نہیں پتا, مہینہ 2 مہینہ یا 3 مہینہ, لیکن یہ کہ 90 دن میں تو پھر الیکشن عملاً ہو نہیں سکتے. تو سر بتائیے گا کہ مشترکہ مفادات کونسل, ایک سی ایم جن کا نام مراد علی شاہ ہے, وہ تو کہہ چکے کہ میں نہیں اس کے فیور میں ووٹ کروں گا. تو اگر ایک سی ایم نے اس کی فیور میں ووٹ نہیں کیا تو پھر کیا اس کا اسٹیٹس ہوگا؟ پھر مردم شماری کے تحت ہوگا اگلا الیکشن, یا مردم شماری کے تحت نہیں ہوگا اگلا الیکشن؟ دیکھیں وسیم, 2 صوبوں میں یعنی 2/3 پاکستان, پنجاب اور خیبر پختونخوا, اس میں تو وزیر اعلیٰ ہے ہی نہیں, چونکہ وہ جو وزیر اعلیٰ عبوری طور پر بنے تھے, ان کا مقصد صرف مینڈیٹ تھا الیکشنز کروانے کی حد تک. نہ کوئی پالیسی ڈیسیشن وہ لے سکتے ہیں, نہ آئندہ کے لیے کسی کو پابند کر سکتے ہیں, نہ ہی اتنے اہم آئینی مسئلے پر وہ جو ہے کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں. سو مراد علی شاہ صاحب بھی مخالف ہو گئے, اور پنجاب اور KPK میں وزیر اعلیٰ ہے ہی نہیں سرے سے جو کہ پنجاب کے عوام کی نمائندگی کرتا ہو, یا خیبر پختونخوا کے عوام کی نمائندگی کرتا ہو. سو لہذا CCI کی تو میٹنگ ہو ہی نہیں سکتی ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب والا معاملہ تو چھوڑیے بعد میں کہ وہ اس کی فیور میں ووٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا ان کو حکومت منا لیتی یا نہیں منا لیتی. باقی 2 صوبوں کی بات کیجئے جہاں نگراں وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے پاس لیگلی یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل میں اس چیز کی فیور یا اس کے اگینسٹ میں ووٹ کریں. They don't have the right to do this because they are not representative of people. Is that what you are saying? بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں, بالکل یہی. دیکھیے منتخب وزیر اخلاقی طور پر ان کو جواز نہیں ہے, یا قانونی طور پر ان کے پاس اختیار نہیں ہے کوسا صاحب؟ نہیں, قانونی اور آئینی طور پر ان کو نہیں ہے. قانونی اور آئینی طور پر نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو یعنی کہ کوئی بہام نہیں ہے. یعنی کل صبح, ویسے ظاہر ہے یعنی کل سے مراد مثال دے رہا ہوں میں, ایسے تو ابھی مراحل باقی ہیں, کل صبح مشترکہ مفادات کا اجلاس ہو جائے اور اس میں چاروں, مراد علی شاہ صاحب بھی مان جائے اور کہیں ہاں جی ٹھیک ہے, تو یہ چیلنج ہو سکتا ہے عدالت میں کہ سر یہ 2 وزراء اعلیٰ تو قانونی طور پہ اختیار ہی نہیں رکھتے تھے, انہوں نے مردم شماری کو کیسے اپروو کیا؟ یہ چیلنجیبل ہو جائے گا. یار وسیم, چیلنج تو ہم نے پہلے بھی کیا تھا. 14 مئی کا الیکشنز کا حکم بھی ہوا تھا سپریم کورٹ کا.
یہ حکومت مانتی نہیں ہے پی ڈی ایم کی. اب یہ کہہ رہے تھے جو انہوں نے نئی درخواست سپریم کورٹ میں دی تھی کہ جی یہ اس کو نہ سنا جائے اور فل کورٹ بیٹھے, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ پہلے وہ اس فیصلے کو نہیں مانا تو اس فیصلے کو بھی نہیں مانیں گے. ارے بھائی 102 لوگ جو ہے وہ قسم پرسی کے عالم میں, اس کا سارا خانوادہ جو ہے پریشان حال ہے, 25 کروڑ عوام جو ہے وہ پریشان حال ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور 2 دنوں میں 54 قانون جو ہے اس طرح سے بنتے ہیں. آفیشل سیکریسی ایکٹ میں ترمیم کی جاتی ہے جس میں کسی کے گھر میں, آپ کے گھر میں, میرے گھر میں کسی وقت بھی گھس سکتے ہیں اور کچھ بھی اٹھا کے لے جا سکتے ہیں اور جو ہے کہیں بھی وہ رکھ سکتے ہیں, اور ان کو کھلی چھوٹ سب کو دے دی گئی ہے. آفیشل سیکریسی ایکٹ 100 سال کے بعد, دیکھو 100 سال کے بعد سمجھ آتی ہے کہ تاج برطانیہ نے تو اس آفیشل سیکریسی ایکٹ کو اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ غلاموں کے گھروں میں جس وقت چاہیں ہندوستان کے باسیوں کو جس وقت چاہیں پکڑ لے اور جو کریں. یہ انہوں نے ترا بجائے اس کو ختم کرنے کے, منہدم کرنے کے لیے, اس ایکٹ کو ہی ختم کرنے کے, انہوں نے اور زیادہ اختیارات ان کو دے دیے تاکہ وہ کر سکتے ہیں. ویسے تو وسیم ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, لیکن اب ان کو لیگل تحفظ ایک سیلف سٹائلڈ سو کالڈ ڈیموکریٹک حکومت دے رہی ہے. اور سر بشمول اس بل کے کھوسا صاحب, اگر باقی یہ جو نصف سینچری بن گئی ہے ان پر اگر صدر پاکستان دستخط نہ کریں تو پھر یہ قانون بننے سے پہلے یہ ختم ہو جائیں گے. صدر پاکستان کی دستخط کی کتنی اہمیت ہے؟ نہیں کریں گے بھی نہیں وسیم, کریں گے بھی نہیں. تو اگر وہ نہ کریں اور پیچھے اسمبلی ختم ہو جائے 11 اگست کو 12 اگست کو, تو ان بلوں کا کیا اسٹیٹس ہوگا لیگلی؟ یہ لیپس ہو جائیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے, یہ قانون کا حصہ نہیں بن سکیں گے, یہ پینڈنگ بھی نہیں رہیں گے بلکہ یہ لیپس ہو جائیں گے. اس لیے کہ آپ نئی پارلیمنٹ جو آئے گی اس کے استحقاق پر کسی قسم کی جو ہے قدغن نہیں لگا سکتی جانے والی. مثال کے طور پہ اگر یہ پارلیمان کا پیریڈ ایکسپائر نہ ہو رہا ہوتا, پارلیمان ابھی ہوتی اگلے 3 مہینے اور فرض کریں 6 مہینے اور صدر صاحب اس پہ سائن نہ کرتے, تو کیا ہوتا ان دیٹ کیس؟ کیا ہوتا اگلا مرحلہ پھر؟ تو یہ واپس آتا اور واپس آ کے یا تو جوائنٹ سیشن میں یا پھر دوبارہ اس کو پاس کروایا جاتا ود اور وداؤٹ امینڈمنٹس جو صدر صاحب تجویز کرتے, اور اگر پھر بھی یہ کر کے بھیج دیتے تو پھر ظاہر ہے کہ صدر صاحب جو پابند ہوتے 10 دنوں تک رکھنے کے بعد یہ قانون. لیکن ابھی ایسی ڈفرنٹ سچویشن بن گئی ہے کہ پارلیمان جا رہا ہے, صدر نے دستخط, اور صدر کے پاس کتنے دن ہوتے ہیں دستخط کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے؟ کافی ہیں, 10 دن ہے, کافی ہے. 10 دن نہیں کریں گے تو یہ اتنا ہے کہ وہ نہ کریں اور پیچھے اسمبلی فارغ ہو جائے, اتنا ہے ٹائم ان کے پاس. ایبسلیوٹلی مجھے کوئی اس کا جو ہے وہ نہیں ہے کہ صدر نہیں کرے گا ایسے ڈرکونین لاز پر دستخط, اور مجھے باور ہے کہ یہ جو ہے صدر صاحب کو اپنی ٹینیور میں پہلی مرتبہ ایسی صورت مل گئی ہے کہ مس یوز کیے بغیر اپنی اتھارٹی کو وہ عملاً ان سارے بلوں کو مسترد کر سکتے ہیں کچھ غلط کیے بغیر, کیونکہ پیچھے پارلیمان جاری ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے صدر صاحب کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں, کیا وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ, یا وہ بھی پریس کانفرنس موڈ میں ہے, یہ نہیں پتا. پریس کانفرنس تو نہیں کی لیکن ان کا ذہنی طور پہ وہ پریس کانفرنس والے موڈ میں یا پی ٹی آئی والے موڈ میں ہے. نہیں, اگر وسیم اگر یہ دستخط کر دیتے ہیں تو پھر پریس کانفرنس ہی ہے, اگر دستخط نہیں کرتے تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ واقعی صدر ہیں, اور دستخط نہیں کرتے تو ان بلوں کی حیثیت ختم ہے قانونی طور پہ, ان کی بالکل ختم ہے, بالکل لیپس ہو جائیں گے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ویری انٹرسٹنگ. اور یہ بھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ریفریز کروں تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نئی مردم شماری کے مطابق اگلا الیکشن ہونا ممکن ہی اس لیے نہیں ہے کہ نئی مردم شماری کو نافذ العمل ہونے کے لیے مشترکہ مفادات کونسل سے اپروو ہونا ضروری ہے. مشترکہ مفادات کونسل کو عملاً فعال ہونے کے لیے اس میں 4 وزراء اعلیٰ ہونا ضروری ہے, جس میں 2 ہے ہی نہیں, اس لیے عمل ہو ہی نہیں سکتا. یہ ٹھیک سمرائز کر رہا ہوں میں؟ یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں. اور اس کے آگے دیکھیے گا, اس کے آگے یہ ہے کہ چونکہ 10 سیٹیں جو سنوائی ہے کہ 10 سیٹیں بلوچستان کی بڑھ رہی ہیں اور جو بھی کھچڑی پک رہی ہے اس میں وہ 10 سیٹیں بہت اہم ہوں گی, تو وہ 10 سیٹوں کی اگر آپ نے بڑھوتی کرنی ہے تو آپ کو آرٹیکل 51(3) میں ترمیم کرنا پڑے گی, آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی. اور آئین کی ترمیم کے لیے آپ کو پتہ ہے 2/3 ممبر چاہیے جو ہیں ہی نہیں, اس وقت ہیں ہی نہیں ان کے پاس. سو اس لیے آئین کی ترمیم بھی ممکن نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں مؤخر کریں گے تو یہ مؤخر پھر مارچ میں
آدھی سینٹ مارچ میں یہ ریٹائر ہو رہی ہے. تو آدھی سینٹ اگر ریٹائر ہوتی ہے اور اسمبلیاں نہیں ہوتی تو پھر وہ سینٹ کی الیکشنز بھی سٹال ہو جائیں گے. اب ہمیں نہیں پتا یہ اتنے بڑے 69 قانون دان بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ ایک وفاقی حکومت ہے, دھڑا دھڑ جو ہے وہ قانون سازی کر رہی ہے, اور ایک منڈی لگی ہوئی ہے لوٹ اینڈ پلنڈر. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں لوٹ لوں اس ملک کو, دھرتی ماں کو جتنا لوٹ سکتا ہوں لوٹ کے اور بھاگ جاؤں. تو یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں اور یونیورسٹیوں کی بولیاں لگ رہی ہیں, قیمتیں چڑھ رہی ہیں. اللہ معافی دے جو کچھ اس ملک میں جاتے ہوئے یہ حکومت کر رہی ہے. وسیم بادامی, خدا اس ملک پر اپنا ہی رحم اور کرم کرے. ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس ملک کو لوٹنے میں اور برباد کرنے میں. ٹورڈز دی اینڈ سر, بسط احترام, ذمہ داران کا جب تعین ہوگا, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, اگر آپ کی رائے سے اتفاق کر لیا جائے کہ سب کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, تو جب ذمہ داران کی فہرست بنے گی تو اس میں ایک نام پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی آئے گا, رائٹ؟ کنارہ کشی نہیں کر سکتے نا. نہیں یار, آج بھی تم نے دیکھا کہ آج رضا ربانی نے کہا کہ پتہ نہیں یہ سینٹ میں ہوں یا میں کہاں ہوں, اور اس نے کہا کہ آئی کانٹ بی اے پارٹی, اور اس نے پھاڑ کے جو ہے قرارداد منہ پہ ماری, اس کے جو ہے اسپیکر کے منہ پہ ماری. اور آپ نے دیکھا یہ پیمانہ ہو تو یہ تو کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی یہی کیا, یہاں تک کہ نون کے افنان اللہ صاحب نے بھی یہی کیا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ قانون سازی کہاں سے ہو رہی ہے اور کتنی ہماری پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹ ہے کتنی. سو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر پارلیمان اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے تو کیوں یہ ابھی تک چپکے ہوئے ہیں اس حکومت کے ساتھ, کیوں نہیں چھوڑتے. لیکن پیپلز پارٹی بالکل پیپلز پارٹی کا کردار آسمت نہیں ابھی تک مثبت ہے, اس میں اتنا منفی نہیں آسمت ہے. لطیف کھوسا پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے ابھی؟ اس میں کوئی شک ہے وسیم, میں تو پیپلز پارٹی بننے سے پہلے کا پیپلز پارٹی میں ہوں. نوٹس سرو ہوا تھا, اس کا کیا تھا؟ نہ نوٹس مجھے سرو ہوا ہے, نہ کسی کو نوٹس دینے کی ضرورت ہے. بابر اعوان یاد آ گیا, نوٹس میں لیا ککھنا. اچھا, نوٹس میں لیا ہی کوئی نہیں, ککھنا لیا تو بات کی بات ہے, نوٹس میں لیا ہی کوئی نہیں. نہ نوٹس بھیجا ہی کسی نے نہیں ہے. دیکھیں, یہ تو فرت اللہ بابر نے کلیئر کر دیا. اس نے کہا کہ وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور ان کا انفرادی حیثیت بھی ہے. اگر انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اعتزاز احسن نے, اور لطیف کھوسا اس کا وکیل ہے, تو یہ ان کی انفرادی حیثیت میں انہوں نے کیا ہے. کنڈی صاحب ہمارے پروگرام میں بولے, سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہیں وہ, کنڈی صاحب بولے کہ انہوں نے پارٹی سے کنفرم کیا, پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی جب آپ کے گھر آئے تھے, حالانکہ ہم نے کہا کہ بھائی وہ تو ایک واقعہ ہوا ہے تو عیادت کے لیے ہیں, اس میں کیا. انہوں نے کہا نہیں, چونکہ اس بات کی اطلاع نہیں کی تھی انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کو, تو اس بنا پر جو ہے وہ ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے کھوسا صاحب کے. تو پارٹی نے جواب طلبی نہیں کی چیئرمین پی ٹی آئی صاحب کی ملاقات کے بارے میں؟ نہیں, نہ کوئی کاروائی ہوئی ہے, اور یہ روایات ہیں. ہم تو دشمن کے گھر بھی جب ایسا سانحہ ہو تو ہم جاتے ہیں ہمیشہ ان کی تباہ پرسی کے لیے اور احوال پرسی کے لیے. سو اس پر تو کسی کو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں ہوں یا اعتزاز ہے, ہم وکیل بھی ہیں, صرف ہم پارٹی کے نہیں ہیں, ہم وکیل بھی ہیں. اس لیے وکالت کی حیثیت سے, وکیل کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے آئین کی پاسداری کرنا, اور آئین سے ماورا اگر کوئی چیز ہو تو اس کا ہم نے حلف اٹھایا ہوتا ہے بطور وکیل کے. کوڈ آف کانڈکٹ میں ہے ہمارے لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسل ایکٹ کا حصہ ہے. آپ نے پیپلز پارٹی کو مبرہ قرار دیا باقی چیزوں سے, جس چیز میں آپ وکیل ہیں, فوجی عدالت والے, اس کے تو حق میں ہے نا پیپلز پارٹی. بلاول صاحب تک نے اس کے حق میں بیانات دیے, تو اس معاملے میں تو پیپلز پارٹی کے کردار سے آپ متفق نہیں ہیں نا؟ نہیں, دیکھو, بی بی بے نظیر بھٹو نے اپنی حکومت توڑوا لی تھی, لیکن ملٹری کورٹ نہیں بنائی تھی اور نہ بننے دی تھی. اور کون سی والی 88 والی کہہ رہے ہیں, 93 والی کس میں ہوا تھا؟ نہیں, فاروق لغاری جس میں صدر تھا, اور اس نے ایک اس میں انہوں نے کہا تھا, اسلم بیگ نے, جنرل جو تھا آرمی چیف, کہ کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ بی آپ ملٹری کورٹس بنائیں یہاں, اور ہم جو ہے بھتہ اور ڈرلنگ اور وغیرہ وغیرہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, بغیر اس کے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن بی نے کہا سوری, یہ میں کبھی بھی برڈن نہیں کروں گی کہ پبلک کو میں جو ہے ملٹری کورٹس میں ایکسپوز کروں, اس لیے جو قانون ہے مروجہ اسی پر چلنا چاہیے. بلاول صاحب اس کی توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, اس کی توجیہ پیش کی آن ریکارڈ بلاول صاحب نے. ہاں تو پھر ٹھیک ہے. اعتزاز احسن اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے, ان کا براہ راست اس میں جو سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ تھی, پرائم منسٹر جسے کر رہے تھے چیئر, وہاں اس نے مخالفت کی اور اس کو بالکل مسترد کیا گیا بے نظیر نے. اب مجھے بتاؤ کہ میں بے نظیر کی بات مانوں؟
جن کے ساتھ میرا ہمیشہ سے تعلق رہا اور جن کی وجہ سے میں آصف زرداری سے ملا شادی کے موقع پر اور جن کے وجہ سے بچوں کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوئی یا میں کسی اور کی بات مانوں، تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کبھی بھی فوجی عدالتوں کو تسلیم نہیں کر سکتی ہے کہ عوام کو ان کو ایکسپوز کیا جائے. یہ ٹیرر ٹیکٹکس وسیم بدامی دیکھو ٹیرر نہیں ہے نا. آپ کوئی ایک بیان مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کا لیڈرشپ کا اس کے خلاف آپ بتائیں ایک بیان بتائیں کہ یار وسیم کہا تو ہے بلاول صاحب نے فوجی عدالتوں کے خلاف نہیں کہ وہ خلاف نہیں ہے اس کے. نہیں دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت کا یہ ایک موقف ہے. انفارچونیٹلی یہ نواز شریف نے تو یہی ہمیشہ بتیرا رکھا ہے. اس نے تو آپ کو یاد ہوگا 1998 میں ایکٹ بنایا تھا جو لیاقت حسین کا کیس 99 میں سپریم کورٹ نے اڑا کے پرے پھینکا تھا. 9 ججز نے کہا تھا کہ آئین کے ذریعے سے قانون کے ذریعے سے بھی آپ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتے. اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر بہت خوش ہو رہے ہیں. آپ آنے تو دیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا یہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راول پنڈی والے کیس میں 2015 سپریم کورٹ رپورٹڈ ججمنٹ ہے, اس میں انہوں نے کہا قانون آئین کی ترمیم سے بھی آپ جو ہے یہ اسٹرکچرل چینج نہیں کر سکتے اور آپ ملٹری کورٹس میں سویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتے. انہوں نے یعنی آئینی ترامیم 21 اور 23 کو بھی انہوں نے اڑا دیا تھا کہ یہ آئین سے متصادم ہے, بہت شکریہ سر پر یہ ایڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. ویری انٹرسٹنگلی خوشا صاحب کہتے ہیں کہ اب بھائی بے نظیر صاحبہ کا یہ موقف ہے, بلاول صاحب کا اب بتائیں میں کس کی مانوں, بے نظیر صاحبہ کی یا کسی اور کی. نام نہیں لینا بلاول صاحب کا, لیکن ظاہر ہے وہ انہیں کی بات کر رہے تھے. ویری انٹرسٹنگ. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, اور آغاز کرتے ہیں جناب کامران مرتضیٰ صاحب سے بات کر کے, جو کہ سینئر لائر ہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے آف کورس وابستہ رہے, مولانا صاحب کی پارٹی کے اہم نمائندے ہیں. اور یہ جو گورنمنٹ دھڑا دھڑ قانون سازی کی جا رہی ہے اس پر جو معترضین ہیں ان میں سے ایک سر فہرست, ایک یعنی سر فہرست جن لوگوں کا نام ہے, ان میں کامران مرتضیٰ صاحب کا بھی نام ہے, جنہوں نے آج کہا کہ ایسے ہی کرنا تو پھر ہم باہر بیٹھ جاتے ہیں, پھر آپ لوگ کر لیں سارا کچھ جو کرنا ہے. تو سر بہت شکریہ کامران صاحب. جو آپ نے بات کی اس سے آگے کی میں بات کرتا ہوں. یہ تو ہمیں آپ کا موقف تو پتہ لگ گیا, اور حیران اور پریشان ہونے والوں میں نون لیگ کے بھی اپنے لوگ بھی ہیں. عرفان صدیقی صاحب, افنان اللہ صاحب, پیپلز پارٹی کے ربانی صاحب نے تو پھاڑ دی قرارداد, بھٹو صاحب سے کمپیئر کیا اس کو. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی رائے میں پھر گورنمنٹ کیوں کر رہی ہے سب, جب اس سے کوئی بھی راضی نہیں ہے گورنمنٹ کے اپنے لوگ سمیت, تو یہ کیا کیوں کر رہی ہے یہ کام آپ کے خیال میں؟ دیکھیے گورنمنٹ میں تو ہم بھی شامل ہیں, مگر یہ ہمارے پارٹی کے لوگ اس میں نہیں ہیں. میں نے اسد سے پوچھا تھا, مولانا صاحب کے صاحبزادے سے جو پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی, انہوں نے کہا کہ میں اس میں کسی چیز میں شریک نہیں اور ایون میرے علم میں بھی نہیں ہے. تو جب ہمارے علم میں نہیں ہے تو پھر مرکزی ذمہ دار اس میں نون لیگ ہوئی نا, چونکہ گورنمنٹ کی پارٹی آپ ہیں, آپ نے ظاہر تعلق ہی کیا, پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں, تو اور باقی چھوٹی پارٹیاں ہیں, تو ویسے نون لیگ کا ہی ہوا نا مرکزی کردار پہ. دیکھیے یا تو پھر متعلقہ وزیر سے پوچھا جانا چاہیے کہ حکومت اجتماعی طور پہ, ویسے تو بعض اوقات وہ سب کا نام لے لیتے ہیں کہ جی ہم سارے ان کے ساتھ شریک تھے, مگر جب الیکشن ایکٹ آیا تھا تو سیکشن 230 آئی تھی تو اس میں تو ہم شریک نہیں تھے. اور اچانک جو ہے نا انہوں نے بیچ میں کہہ دیا کہ جی یہ اس میں جو ہے نا یہ بھی آپ بھی شریک تھے. اور جب ہم نے اس کو چیک کیا, پھر میں نے سیکٹری کمیٹی سے چیک کروایا, انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ نہیں تھے, یہ تو لا ڈپارٹمنٹ سے آئے. تو اس طرح سے جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیوں کر رہا ہے. ہمارا دوست ہے, بھائی ہے, مگر اس طرح سے جو ہے بالکل جو ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا, لیکن آپ سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ایون یو فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بھی؟ نہیں, ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر دیکھیے یا تو اس کو کیبنٹ کے لیول پہ جو ہے اس کے اوپر ڈیسیژن ہوتے ہیں, صحیح ہے, یا کوئی بڑے اگر کوئی فرض کر لیجیے لیگل سائڈ پہ کوئی چیز دیکھنی بھی ہے تو اس میں لیگل سائڈ پہ جو تینوں چاروں بڑی پارٹیوں کے لوگ بیٹھتے ہیں, تو وہ بھی نہیں. اچھا سر, کوئکلی آپ کا جو لیگل بیک گراؤنڈ ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئکلی ایک دو کامنٹ اگر آپ اور کر دیجئے. آپ بھی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں لیگلی اسپیکنگ کہ چونکہ صورتحال ایک بڑی منفرد یوں ہو گئی ہے کہ پارلیمان ایکسپائر ہو رہی ہے اگلے 10 دن بعد, تو اب یہ بل صدر کے پاس جاتے ہیں, اور صدر نے اگر ان دنوں میں دستخط نہیں کیے تو واپس جب تک پارلیمان میں آنے کا ٹائم ہوگا تب تک پارلیمان جا چکی ہوگی, تو یوں صدر کے دستخط نہ کرنے پر یہ بل فارغ ہو جائیں گے. آپ کی بھی یہ رائے ہے؟ ہاں جی بالکل اس طرح سے ہے, کیونکہ اس کے بعد یہ اوکیزن نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ نہیں پارلیمان میں نہیں, اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ جوائنٹ سیٹنگ کا کوئی اوکیزن نہیں رہے گا. ہاں, چونکہ ظاہر ہے 2 ایوان میں ایوان زیری تحلیل ہو چکا ہوگا, وہ موجود نہیں ہوگا. تو جب نہیں موجود ہوگا تو اس کے بعد جو ہے نا ڈائلیوٹ ہو جائے گا سارا کچھ,
تو یہ ہم ایسے فیوٹائل ایکسرسائز کر رہے ہیں میرا خیال ہے. اس کا لیگل سٹیٹس صدر کے دستخط پہ موقوف ہو گیا ہے اب کہ وہ کیا کرتے ہیں. صحیح ہے. اور سر ایک بات اور بتا دیجیے کیا لگا دیتے ہیں تو واپس آ جائے گا. صحیح اور واپس آئے گا تو وہ مشترکہ ہاؤس بلا نہیں سکتے چونکہ پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی فارغ ہو رہی ہے. اور آخری بات یہ کہ کیا آپ اس سے بھی اتفاق کرتے ہیں, اس لیگلی اسپیکنگ پولیٹیکل اوپینین تو آپ کا پتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ بھائی مردم شماری والے معاملے میں ہمیں اعتماد میں ہی نہیں لیا, بول دیا, وہ تو ٹھیک ہے. لیگلی جو یہ نقطہ اٹھایا ہے ابھی لطیف کھوسہ صاحب نے کہ بھائی جان یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مشترکہ مفادات کونسل کی توثیق ضروری ہے اور 2 وزرائے اعلیٰ جو ہے وہ اس وقت نگراں ہیں, نگراں کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے لیگلی اسپیکنگ, ناٹ مورلی بٹ لیگلی آلسو, کہ وہ اتنے بڑے فیصلے کی توثیق کر سکے. آپ ایگری کرتے ہیں اس رائے سے؟ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہوئے اس میں ایڈیشن کر رہے ہیں. اس میں ایسا ہے کہ یہ جو اس میں سینسس ہے, اس کی جو رپورٹ اگر نوٹیفائی ہو جاتی ہے اس میں کچھ صوبوں کی سیٹیں بڑھ جائیں گی, کچھ کی کم ہو جائیں گی. جب بڑھیں گی اور کم ہوں گی تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہوگی, اور جب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہوگی تو اس کے لیے ہاؤس کہاں پہ ہے؟ اس وقت ہم کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں کر سر. یہ ٹھیک ہے لیکن فرض کریں کہ ہاؤس کی سیٹس اتنی ہی رہیں لیکن اندرون میں کچھ رد و بدل ہو رہا ہو کہ 100 ہی رہیں لیکن مثال کے طور پہ اس صوبے کی کم اس کی زیادہ ہو جائے, اس صورت میں تو ترمیم ضروری نہیں ہے نا. نہیں وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ پھر اس کا کانسیکوینس ہے نا, اس کا کانسیکوینس اس آبادی کے حساب سے, آپ آبادی کے حساب سے جو ہے نا وہ سیٹیں وہ کریں گے نا, تو اس کا کانسیکوینس جو ہے نا وہ لازمی دینا پڑے گا, پھر ورنہ ایک نیا تنازع کھڑا ہو. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ عملاً ممکن نہیں ہے نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونا, نہیں ممکن لیگلی. تھینک یو سر, بہت شکریہ, بہت نوازش. کوئکلی ہم آگے بڑھتے ہوئے, اس سب میں متحدہ قومی موومنٹ کی پوزیشن سب سے انفرادی اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جو مسلسل کہتی رہی ہے, واحد جماعت, کہ مردم شماری کے تحت ہی ہمیں اگلا الیکشن چاہیے, اور وہ ملاقات بھی کرتے رہے اور سارا کچھ. اور کل پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ کہہ دیا ہے تو ایم کیو ایم اس کو اپنے موقف کی فتح اور باقی ساری جماعتیں اس پر نالا نظر آ رہی ہیں. تو مصطفیٰ کمال صاحب ڈپٹی کنوینر ہیں, سینئر رہنما ایم کیو ایم کے, آف کورس. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مصطفیٰ صاحب پہلے تو اب یہ بتا دیں کہ یہ جو ایک نئی ڈیبیٹ چھیڑ دی لطیف کھوسہ صاحب نے, جس سے اتفاق کر رہے ہیں یہ کامران مرتضیٰ صاحب بھی, وہ کہہ رہے ہیں سی سی آئی میں مراد علی شاہ کیا کریں گے وہ چھوڑیں, وہ تو بات کی بات ہے. بھائی محسن نقوی صاحب اور جو دوسرے کون ہیں اعظم خان صاحب, ان کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے لیگلی کہ وہ سی سی آئی میں اس کے حق میں ووٹ دے سکیں, چونکہ وہ نگراں وزیر اعلیٰ ہیں, وزیر اعلیٰ تھوڑی ہیں, اور سی سی آئی کے اپروول کے بغیر نئی مردم شماری امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. تو عملاً ممکن ہی نہیں نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونا. دیکھیے سی سی آئی کی اپروول ضروری نہیں ہے, سی سی آئی میں پیش کرنا ضروری ہے جو قانونی اس وقت جو ہے ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیں وزیر اعظم کے پاس پوری ایک ٹیم ہے لیگل ایکسپرٹس کی, وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں, اب تو ہماری بات نہیں رہی نا, یہ اب تو وزیر اعظم پاکستان کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو الیکشنز ہیں وہ نئی مردم شماری پہ اور نئی حلقہ بندیوں پہ ہوں گے. یہ بات ہم تو مہینوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں, اور ایسا ہونا چاہیے, اور ایسا ہونا اس لیے چاہیے کہ دیکھیں آپ ساری ایکسرسائز کر چکے ہیں. آپ اگر 2 مہینے کے بعد مردم شماری ہونا ہوتی یا اس کے بعد یہ ڈیٹس آنا ہوتی تو ہم کہتے ہیں بھائی چلو بھائی ابھی تو مردم شماری شروع ہی نہیں ہوئی ہے. آپ یہ مردم شماری کمپلیٹ کر چکے ہیں, اس کی ایکسٹینشن کو بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں, اس کی جو ہے وہ اس کے آڈٹ کو بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ صرف اور ابھی 3.25 مہینے باقی ہیں, آپ کو ابھی کوئی 15 دن کے بعد الیکشن کی ڈیٹ نہیں آ گئی ہے, تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بہت ہی نیشنل ایشو کے اوپر تھوڑی سی ایمرجنسی کے حساب سے اور وار فوٹنگ بیسس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جس سے حلقہ بندیاں دوبارہ ہو جائیں. جہاں تک لیگل ایکسپرٹ جو لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں بڑا احترام ہے, لیکن ڈیفینیٹلی دیکھیں لطیف کھوسہ صاحب اس وقت نہ پیپلز پارٹی میں ہیں اور نہ کہیں اور ہے, پتہ نہیں وہ کہاں کریں, اور یا پھر یہ پی ایم ایل این کے لوگ یہ بات کریں, سمجھ میں آتی بات. وہ اس وقت وزیر اعظم اگر یہ بات کر رہے ہیں تو وزیر اعظم اس ملک کا ایک ذمہ دار سب سے زیادہ ذمہ دار پورٹ فولیو ہے. وہ انلیگل بات یا خدا نخواستہ اگر کوئی قانونی سخن والی بات ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا کھوسہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہوتے ہیں. اچھا چلیں آپ اس کے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وزیر اعظم کے لیول پہ بات کی گئی تو ظاہر ہے وہ لیگلی اس میں اتنا بنیادی اگر اتنا obvious ایک فلا ہوتا ہے کہ 2 وزراء اعلیٰ کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے کرنے کا, تو وہ کیا ان کا کوئی دماغ خراب تو نہیں کہ اس طرح کی بات کر رہے ہو, الفاظ میرے آپ, لیکن آپ کا خلاصہ یہ ہے. لیکن مراد علی شاہ کیا کریں گے یہ تو وزیر اعظم کو نہیں پتا. تو اب وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اوپنلی کہہ رہا ہے کہ میں اس کے خلاف ووٹ کروں گا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سی سی آئی میں صرف اس کو پریزنٹ ہونا ضروری ہے, اپروول ضروری نہیں ہے. پھر تو سی سی آئی کی اس کا مطلب ہے کہ حیثیت پھر عملاً جو ہے وہ غیر فعال ہے, کہ وہاں پیش ہو جائے, بے شک 4 وزراء اعلیٰ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, پھر بھی اوکے ہو جائے گا. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں
نہیں چاروں وزراء اعلیٰ کی بات نہیں ہے. اگر چاروں وزراء اعلیٰ کہیں گے کہ ہم نہیں مان رہے تو پھر اٹ وڈ بی اے ڈیفرنٹ اسٹوری. لیکن اگر اس میں سے کوئی ایک نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر جو ہے وہ چیز وہاں پر رک نہیں جاتی. اس کا کوئی اگلا پروسیجر ہے اور وہ بھی قانون اور آئین میں وہ چیزیں دی ہیں اور پھر وہاں جائے گی, اس نیکسٹ فورم پہ جائے گی اور وہاں پر وہ اپروول ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ بہت ذمہ سے بات کہہ رہے ہوں گے اور ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو ہے وہ سندھ کے سی ایم وزیر اعلیٰ نے کیا کرنا ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو ہے اس کے قانونی جو ہے وہ کیا پیچیدگیاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ 2 سے 3 دنوں میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو آپشنز ہیں وہ سارے انلیش ہو جائیں گے. ویسے were you surprised by the statement of مراد علی شاہ صاحب جب انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں ووٹ کروں گا, یا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ مراد علی پیپلز پارٹی نے 2 پرونگ اسٹریٹجی رکھی ہوئی. ایک تو انہوں نے اپنے انیومریٹرز کو اور ڈی سیز کو جو ہے وہ پوری فل فلیجڈ ان کو گائیڈ لائنز دے رکھی تھی کہ کہاں سے آبادی کو بڑھانا ہے اور کہاں سے آبادی کو بالکل غائب کر دینا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 7 اپریل کو انہوں نے یہ 1,35,00,000 کی آبادی شو کر دی اور کہا کہ کراچی کی آبادی پچھلی مردم شماری سے بھی کم ہے اور 98% مردم شماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. یہ تو ایم کیو ایم ہے جس نے اس کا پیچھا کیا, اس کو فالو اپ کیا کارکن سے لے کر کنوینر تک, اور ہم نے ثبوت و شواہد کے ساتھ جو فیڈرل گورنمنٹ کو یہ پریزنٹیشن دی کہ یہاں پر بہت زیادہ گھپلے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جب اس کو چیک کروایا تو پھر انہوں نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کی. ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ 56 لاکھ لوگ جو کہ اس انیومریٹرز نے غائب کر دیے تھے, ڈی سیز نے غائب کر دیے تھے, پروونشل گورنمنٹ کے لوگوں نے غائب کر دیے تھے, وہ ایڈ ہوئے. 56 لاکھ لوگوں کا وسیم بادامی صاحب کراچی اور لاہور کے بعد نا کوئی تیسرا بڑا شہر نہیں ہے پاکستان میں. پورے ایک شہر کی آبادی جو ہے وہ غائب کر کے آپ کہہ رہے تھے مردم شماری ہو گئی. پھر اس کے بعد جب آڈٹ کا سلسلہ شروع, اچھا پھر اگر ان کو اس وقت تو وہ شاید اپروو کر لیتے یا ایگری کر لیتے یا راضی ہو جاتے کہ جو 58% جیکب آباد کی آبادی بڑھ رہی ہے تو اس کو اس پر اعتراض نہیں ہے. 11% جو ہے وہ کراچی کی آبادی بڑھ رہی ہے, اس کو اس پر اعتراض ہے کہ بھئی یہ 11% بھی کیوں بڑھ رہی ہے. اور ہم نے جب اس کا پیچھا کیا, فائنڈ آؤٹ کر لیا, تو ان کو پھر ڈیفینیٹلی شاید ان کو اچھا نہیں لگا ہوگا کہ ہم نے یہ تمام جو لیکن وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کو اعتراض یہ ہے کہ کراچی کی آبادی اتنی کیوں بڑھ گئی. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو اعتراض یہ ہے کہ جو دیگر شہر ہے, جو انٹیریئر سندھ ہے, اب جو بھی یعنی جو دیگر علاقے ہیں دیہی سندھ کے, ان کا جو آبادی ان کو بھی صحیح نہیں گنا گیا, وہ زیادہ بڑھے ہیں اور کم گنے گئے ہیں. وسیم بادامی صاحب, اگر آپ اس کا ذرا مائکروسکوپ سے اس کو آپ زوم ان کریں گے نا, ذرا زوم ان کریں گے تو 58% آبادی جو ہے وہ جہاں کی 58% بڑی ہے, اگر وہاں پر آپ جو ہے وہ صرف خواتین کی تعداد نکال لیں گے اور بچوں کی تعداد نکال لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہیومنلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس پاپولیشن پر ان ماؤں کے ہوتے ہوئے اتنی زیادہ جو ہے وہ آبادی بڑھ جائے, اتنے کم ماؤں کے ہوتے ہوئے اتنی زیادہ آبادی بڑھ جائے. ہیومنلی نیچرلی پاسبل نہیں ہے, یہ مزہ کا خیز بات ہے. تو یہ عجیب سی بات ہے کہ اگر اس کے اوپر بھی اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آبادی کم ہے تو بھئی اب اور کیا کریں گے. مطلب میں بولنا نہیں چاہتا, یہ نیشنل چینل ہے, لائیو ہے, اور لوگ بھی اس کو آپ اگر بڑی مزہ کا خیز بات ہے یہ. اگر آپ وہاں پہ صرف خواتین کی تعداد نکال لیں گے اور جو ہے وہ نئے پیدا ہونے والے نومولود بچوں کی تعداد نکال لیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ بھئی یہ جو نئی آبادی آئی ہے بچوں کی آئی کہاں سے, اس لیے کہ جو ہے وہ جوڑے تو اتنے نہیں ہیں. تو یہ عجیب سی بات ہے, اور اس پہ بھی اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہماری آبادی کم ہے تو پھر فبیہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر. اوکے, تو یعنی ایم کیو ایم کا اعتراض صرف یہ نہیں ہے کہ شہری سندھ کم گنا گیا ہے, یہ بھی ہے کہ دیہی سندھ زیادہ گنا گیا ہے. جی دیکھیں دنیا بھر میں ایگزیکٹلی یہی اعتراض ہے, اور یہ دیکھیں دنیا بھر میں انفلکس ہو رہا ہے شہروں کی طرف, پاکستان میں بھی انفلکس ہو رہا ہے. اس اعتراض کو تو ایڈریس کروا لیں گے, کسی تک کروا لیا کہ یار دیکھو ہمیں کم گنا گیا ہے اور یہ دیکھو نہیں گنا گیا, آپ نے ثابت کروا دیا. اس اعتراض کو اب اپنے صحیح ہے غلط جو بھی ہے, اس اعتراض کو کیسے ایڈریس کروائیں گے کہ یار زیادہ گنا گیا ہے, زیادہ کو کم کرو, یہ پریکٹیکلی کیسے کروائیں گے؟ دیکھیں یہ بھی جو آڈٹ ہوا ہے نا, یہ 1.5% آڈٹ ہوا ہے جولائی کے مہینے میں, چونکہ یہ ڈیجیٹل سینسس ہے وسیم بادامی صاحب, تو یہ جو جیو ٹیگنگ ہوئی ہے نا, اس جیو ٹیگنگ سے ایک چپے کی جیو ٹیگنگ ہوئی ہے, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کتنے مکانات ہیں اور کتنی ساری چیزیں, ایک براڈر فریم ورک پتا چل جاتا ہے آپ کو. جبھی تو سینسس ڈپارٹمنٹ نے یہ بتایا نا کہ کراچی میں 32,000 ہائی رائزز یا تو گنی نہیں گئی ہیں
یا گنی گئی ہیں تو کم گنی گئی. اس کو کیسے پتا چلا انہیں؟ جب انہوں نے جیو ٹیگ کیا تو ایک بلڈنگ ہے 16 فلور پہ, اور جب اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں تو 3 فلور سے اوپر بندہ گیا ہی نہیں ہے, وہاں کی کوئی آبادی نہیں آ رہی, 000 آ رہا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 16 منزلہ عمارتوں میں 3 منزلوں پہ لوگ رہ رہے ہوں اور اوپر کوئی رہ ہی نہیں رہا ہو؟ 16 جو فلور جو خالی پڑے ہوئے. ٹورڈز یہ پتا چلا ہے. نگراں سندھ کے نگراں سیٹ اپ پہ کچھ ناموں کی ڈسکشن ہوئی ہے آپ کی اور گورنمنٹ آف سندھ کے درمیان؟ دیکھیں ابھی تو ہماری اپوزیشن لیڈر منتخب ہو گئی نا ایم کیو ایم کی, جی ہاں, اور ان کو جب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مشورے کے لیے بلائیں گے تو وہ جا کر نام دیں گی اور بتائیں گے. ہماری اور جی ڈی اے کی میٹنگز چل رہی ہیں, اور قریبی ایک میٹنگ ہے اور ہماری مشاورت چل رہی ہے, اور ہم جتنے لوگوں کو بھی پروپوز کریں گے نگراں کیبنٹ میں, پروونشل گورنمنٹ لیول پہ اور فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ, ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہماری کولیشن ابھی ہماری حمایتی جماعت ہو گئی ہے, اب اپوزیشن لیڈر آپ کا ہے تو آپ اپوزیشن کی ساری پارٹی سے کنسلٹ کریں گے؟ ایک پارٹی کا نام پی ٹی آئی بھی ہے جو اسی سندھ اسمبلی بیٹھی, اس سے بھی کنسلٹ کریں گے یا یہ اعزاز صرف جی ڈی اے کو بخشیں گے؟ پی ٹی آئی کے بھی نہیں, یہ میری پارٹی میں کوئی عمران خان صاحب نہیں ہے کہ وہ کہیں گے نہیں یہ ہمارے علاوہ سارے چور ہیں. نہیں بھائی, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سب سے بات کرنے والے لوگ ہیں. پی ٹی آئی کون سی والی, پریس کانفرنس والی یا دوسری والی تو اس میں اپنے چیئرمین کے ساتھ کھڑی ہے؟ کس پی ٹی آئی کو آپ یہ ساری جو لاپتہ نہیں ہے, جو باحضیاب ہے, جو موجود ہے, اس سے بات ہو سکتی ہے. وہ حلیم عادل شیخ جو سابق اپوزیشن لیڈر, وہ کہہ رہے ہیں میں اویلیبل ہوں یار, یہ مجھے بتاؤ کہاں آنا ہے, میں آ جاؤں گا, بات کر لوں گا. تو ان سے بات کریں گے اس بارے میں. وہ اپنی جگہ نہیں بتاتے, وہ صرف اور صرف جو وہ آپ نے جگہ کا کیا کرنا ہے, آپ فون پہ بات کر لیں یار, واٹس ایپ ویڈیو کال کر لیں, چلیں آپ نے کیا کرنا ہے ان کی جگہ. نہیں, اب پتہ نہیں کس کے ساتھ, اب پتہ نہیں اگر وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہی بیٹھے ہوں فرض کریں اور ہم ان سے مشورے کر رہے ہوں تو ہمیں کیا پتا. تو بھی آن پیپر تو اپوزیشن کی ہے نا وہ, تو ٹھیک ہے ان سے مشاورت پھر بھی ہو سکتی ہے نا, چاہے وہ سی ایم سندھ کے پہلو میں بھی بیٹھے ہوں. نہیں, اب وہ ڈیفینیٹلی ہے بھائی, ان کی لوکیشن پتا ہونا تو بہت ضروری ہے وسیم بھائی, کیونکہ وہ پتہ نہیں کس طرف ہیں, کہاں ہیں, تو سامنے تو علیم عادل صاحب نے مشاورت ان کی لوکیشن کے ڈسکلوز ہونے پر مشروط ہے. جی ایسے ہی. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ جی مصطفیٰ کمال صاحب, سینئر رہنما کی بات کر رہے تھے, ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں.